کسی کی بھی باریابی اس وقت وہاں پر نہیں ہوتی ہے، اور یہ قدیم زمانے سے ہمارے بزرگوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ اس جشن کو اس طرح سے منایا ہے ایک قدیم زمانے سے۔ آج 3 شعبان معظم حضور سرکار غریب نواز کے عرس مبارک رجب میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے دوسرے ہی چاند میں شعبان معظم میں حضور سرکار غریب نواز کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین حسن چشتی ثم سرواڑی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اجمیر سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر سرواڑ شریف کا فاصلہ ہے، اور دور قدیم سے خدام خواجہ کی جانب سے، تمام جمیع خدام کی جانب سے وہاں پر 29 تاریخ کو جھنڈا نصب کیا جاتا ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں 3 شعبان کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے غریب نواز کی چادر مبارک کا تحفہ تمام خدام حضرات بڑے ہی ادب و احترام سے اپنے سروں پر رکھ کر کے سرکار غریب نواز کی یہاں پر جو خدمت ہوتی ہے، دوپہر میں 3 بجے خدمت کے فوری بعد میں چادر شریف یہاں سے اٹھتی ہے، اور جلوس کے ساتھ میں محفل سماع کے ساتھ میں یہاں سے نظام گیٹ تک، جو درگاہ شریف کا آخری گیٹ ہے، 1 نمبر گیٹ، وہاں تک جلوس کے ساتھ میں چادر مبارک جا کر کے، اور اس کے بعد میں گیٹ سے لے کر کے ریلوے اسٹیشن تک تمام پیادہ پیدل ننگے پیر تمام خدام حضرات اور جتنے بھی حاضرین زائرین ہوتے ہیں، وہ چادر مبارک کے جلوس کے ساتھ میں ریلوے اسٹیشن تک جاتے ہیں، اور یہ جلوس کا اختتام ریلوے اسٹیشن پر ہوتا ہے، اور وہاں سے جمیع خدام خواجہ ایک بس میں رکھوا کر کے وہ چادر مبارک سرواڑ شریف لے کر کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے یہ چادر مبارک رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں 5 شعبان کو وہاں پہ سرواڑ کے گاندھی چوک سے، جو بس اسٹینڈ کے پاس میں ہے، وہاں سے پھر یہ چادر کا جلوس اسی انداز میں جس انداز میں یہاں سے اٹھتا ہے، وہاں سے بھی چادر مبارک کا جلوس لے کر کے، اور بارگاہ شہزادہ چشت و سنجر حضرت خواجہ سید فخر الدین حسن چشتی ثم سرواڑی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تمام جمیع خدام خواجہ اپنے سروں پر بڑی ہی عقیدت کے ساتھ میں لے کر کے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور مغرب سے 15 منٹ قبل جو روشنی کا وقت ہوتا ہے، روشنی سے پہلے وہاں پر چادر مبارک کا یہ تحفہ تمام جمیع خدام خواجہ بڑے ہی ادب کے ساتھ میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ کا یہ عظیم تحفہ شہزادہ چشت و سنجر کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی رسومات وہاں پر ہوتی ہیں، اس کے بعد میں 5 شعبان کو رات کو 1 بجے وہاں پر سرکار غریب نواز کے شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین حسن چشتی سرواڑی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کے اوپر، تربت مبارک کے اوپر غسل دیا جاتا ہے، جو جمیع خدام خواجہ ہی دیتے ہیں۔ خدام خواجہ کے علاوہ کسی کی بھی باریابی اس وقت وہاں پر نہیں ہوتی ہے، اور یہ قدیم زمانے سے ہمارے بزرگوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جتنی بھی رسومات شہزادہ چشت و سنجر کی بارگاہ میں ہیں، وہ تمام جمیع خدام خواجہ ہی ادا کرتے ہیں۔ تو وہاں پر چادر مبارک پہنچنے کے بعد سے ہی وہاں پر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے جمیع خدام خواجہ کی جانب سے۔ رات کو 1 بجے چھٹی شب میں وہاں پر غسل دیا جاتا ہے، جو جمیع خدام خواجہ ہی وہاں پر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں 6 تاریخ کو قل کی رسم ادا کی جاتی ہے، جو کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے تمام خدام خواجہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پر صبح 11 بجے سے محفل سماع کا پروگرام ہوتا ہے، اور ظہر سے پہلے، ظہر کی اذان سے پہلے وہاں پر قل کی رسم ادا کی جاتی ہے، اور جمیع خدام خواجہ کی جانب سے تمام حاضرین زائرین جتنے بھی عرس مبارک میں حاضر ہوتے ہیں، اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں سے خدام خواجہ کے پاس میں فون کے ذریعے جو کچھ بھی معروضات پیش کرتے ہیں، ان تمام کے لیے جمیع خدام خواجہ کی جانب سے بارگاہ شہزادہ چشت و سنجر میں دعائے خیر ہوتی ہے، اور ملک میں امن و امان کے لیے دعائے خیر ہوتی ہے، اور جتنے بھی وہاں پر حاضر ہوتے ہیں حضور سرکار غریب نواز کا صدقہ اتارا مانگ کر کے غلامان خواجہ ان تمام کو دلاتے ہیں حضرت خواجہ فخر کی بارگاہ سے۔ تو اس طریقے سے تمام عرس، اور اس کے بعد میں وہاں پر
لنگر کا اہتمام ہوتا ہے جمیع خدام خواجہ کی جانب سے. جتنے بھی حاضرین وہاں پر ہوتے ہیں قل کے بعد میں تمام لنگر میں شریک ہوتے ہیں اور سب کو وہاں پر سب لوگ وہاں پر جا کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں. یہ تو چھٹی شریف کی بات ہے. اس کے بعد میں جس طریقے سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں 9 رجب کو بڑا غسل دیا جاتا ہے، اسی رسم کے حساب سے جو ہمارے آبا و اجداد ہیں انہوں نے سروار شریف میں بھی یہی پروگرام رکھا ہے کہ 9 شعبان کو وہاں پر بڑا غسل دیا جاتا ہے، جس میں خدام خواجہ تو تربت مبارک پہ غسل دیتے ہیں اور جتنے بھی حاضرین وہاں پر جہاں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے سروار شریف کے ذرے ذرے کو وہاں پر دھوتے ہیں. اور جہاں پر جو لوگ بھی کھڑے ہیں وہاں پر سروار شریف کے اندر دربار شریف دھونے کے بعد میں وہاں پر اپنے اپنے بوتلوں میں وہاں کا پانی لے کر کے اور اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، جو کہ آب شفا کا کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے پہلی شعبان سے لے کر کے چاند رات سے لے کر کے اور 9 شعبان تک جتنی بھی رسومات وہاں پر ادا کی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف جمیع خدام خواجہ کی جانب سے ادا کی جاتی ہیں. اور یہ سلسلہ دور قدیم سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا. مجھے کچھ ملا ادھر سے، 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 مجھے کچھ ملا ادھر سے.
کا صدقہ بولو، اپنے پیر کا صدقہ بولو جی کی بڑھیا خواجہ بولو جی کی بڑھیا خواجہ۔ دین دیالو آپ ہیں دکھین کے غمخوار، دین دیالو آپ ہیں دکھین کے غمخوار، آپ سخی بنے سخی جانے سب سنسار، آپ سخی بنے سخی جانے سب سنسار۔ دنیا میں مشہور ہے اجمیری دربار، دنیا میں مشہور ہے اجمیری دربار، دنیا میں مشہور ہے اجمیری دربار، سارے جگ کو چھوڑ کے ہم آئے تمہارے دوار، ذرا کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو جی، اس ماں کا صدقہ کھولو، اپنے پیر کا صدقہ کھولو جی کی بڑھیا۔ یہ دنیا میں مشہور ہے اجمیری دربار، دنیا میں مشہور ہے اجمیری دربار، سارے جگ کو چھوڑ کے ہم آئے تمہارے دوارے، ذرا کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو، خواجہ مہاراجہ کھولو، اس ماں کا صدقہ کھولو جی کی بڑھیا۔ درشن کو سرکار کے در سے ہمرے نین، درشن کو سرکار کے در سے ہمرے نین، व्याकुल जियरा तड़पत है करत है रो रो बैन, व्याकुल जियरा तड़पत है करत है रो रो बैन। दिन बीता और सांझ भई बीत चली सब रैन, दिन बीता और सांझ भई बीत चली सब रैन, कृपा की हो एक नजरिया आवत नहीं चैन, ذرا کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو جی کی بڑھیا، ذرا کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو جی کی بڑھیا۔ یہ دن بیتا اور سانجھ بھئی بیت چلی سب رین، دن بیتا اور سانجھ بھئی بیت چلی سب رین، کرپا کی ہو ایک نظریہ آوت نہیں چین، ذرا کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو جی کی بڑھیا خواجہ۔ الکھ نرنجن تمہارے جیسا کوئی نہیں مہاراجا، الکھ نرنجن تمہارے جیسا کوئی نہیں مہاراجا، یا میرے خواجہ الکھ نرنجن تمہارے جیسا کوئی نہیں مہاراجا۔ مولا علی کے راج دلارے کھول ذرا دروازہ، ذرا کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو جی خواجہ مہاراجا کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو جی کی بڑھیا۔ اے الکھ نرنجن تمہارے جیسا کوئی نہیں مہاراجا، الکھ نرنجن تمہارے جیسا کوئی نہیں مہاراجا۔ مولا علی کے راج دلارے کھول ذرا دروازہ، ذرا کھولو جی کی بڑھیا خواجہ کھولو جی، اس ماں کا صدقہ کھولو جی، اپنے پیر کا صدقہ کھولو جی کی بڑھیا خواجہ۔ صدقہ کھائیں آپ کا بھیک آپ کی پائیں، صدقہ کھائیں آپ کا بھیک آپ کی پائیں، صدقہ کھائیں آپ کا بھیک آپ کی پائیں، یا خواجہ بھیک آپ کی پائیں، یا خواجہ بھیک آپ کی پائیں، یا خواجہ بھیک آپ کی پائیں، یا میرے خواجہ اتنا دے دو، یا میرے خواجہ اتنا دے دو، یا میرے خواجہ اتنا دے دو کہ طیبہ تک ہم جائیں۔
ख्वाजा भीख आपकी पाए, ख्वाजा भीख आपकी पाए, ख्वाजा आपकी पाए, ख्वाजा या मेरे ख्वाजा इतना दे दो, या मेरे ख्वाजा इतना दे दो। मांगता हूँ लगाता हूँ सदा मांग रहा हूँ, मांगता हूँ लगाता हूँ सदा मांग रहा हूँ। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहा हूँ, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहा हूँ। कम मांग रहा हूँ न सिवा मांग रहा हूँ, कम मांग रहा हूँ न सिवा मांग रहा हूँ। जैसे सखी हो वैसी अता मांग रहा हूँ। या मेरे ख्वाजा इतना दे दो, या मेरे ख्वाजा। हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह से जो चादर हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के लिए रवाना की जाती है। अभी यहाँ पर जुलूस की शक्ल में स्टेशन तक उस चादर को लेके आते हैं और स्टेशन पर ही एक दरगाह है हज़रत सैयद उबैद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर वो चादर रख दी जाती है और फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को ये चादर मुबारक शहज़ादा चिश्तो संजर हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश की जाएगी और तमाम आशिकीन के लिए दुआ करते हैं। आज ख़ुसूस 3 शाबानुल मुअज़्ज़म ज़हूर पुरनूर आमद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी है और बाद नमाज मगरिब क्योंकि शब लग जाती है 4 शाबान की, तो आमद मौला अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम भी है। हमारे बुज़ुर्गों ने ये इस जश्न को इस तरह से मनाया है एक क़दीम ज़माने से कि 3 शाबान को बारगाह गरीब नवाज से जब चादर रवाना होती है तो यहाँ चादर रखने के बाद हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आशिकीन जिस तरह से नजफ़ अल अशरफ से करबला मुअल्ला तमाम ज़ायरीन पैदल सफ़र करके वहाँ पहुँचते हैं बाबा जान की बारगाह से शहज़ादे की बारगाह में, ठीक उसी तरह 3 शाबान और 4 शाबान, क्योंकि मगरिब के बाद में 4 शाबान लग जाती है, तो 3 शाबान को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत, 4 शाबान को मौला अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम की विलादत, तो ये ईद सकलैन है तमाम मोमिनीन के लिए। तो इसको इस तरह से मनाई जाती है कि आज ये जुलूस की शक्ल में बड़ी ही शान व शौकत से चादर यहाँ पर ला के रखी है। अब तमाम लोग वो जो रिवायत है नजफ़ से करबला की पैदल सफ़र की, वैसे ही यहाँ से अजमेर शरीफ से बाबा जान की बारगाह से आपके शहज़ादा चिश्तो संजर हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक लोग पैदल सफ़र करके पहुँचते हैं और इस तरह से ये 3 शाबान और 4 शाबान का जश्न भी होता है और हुजूर सरकार गरीब नवाज के शहज़ादे के उर्स मुबारक भी होते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज इस मुबारक दिन के सदक़े में और आज इस मुबारक शब के सदक़े में अल्लाह ताला सबके घरों में बरकतें और रहमतें अता फरमाए। अल्लाह ताला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। ये दुआ करते हैं दरबार में, मौला सबको सलामत रखें। अब इंशाअल्लाह यहाँ से जो ज़ायरीन पैदल जाते हैं उन तमाम के लिए, क्योंकि हर साल मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब से खिदमत का एहतमाम होता है पूरे सफ़र में, तो इंशाअल्लाह अब यहाँ से रवाना होंगे और जो पैदल जो ज़ायरीन सफ़र कर रहे हैं उनकी खिदमत में इंशाअल्लाह रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।